السلام علیکم۔ تمام دیکھنے والوں کو کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو میں سلام عرض کروں گا اور ساتھ میں اپنی سستی جو ہے اس کی بھی معذرت چاہوں گا کہ کافی دفعہ درمیان میں ذہن بنا کے کوئی ویڈیو ڈالی جائے، بہت سارے واقعات بھی ہوئے، لیکن بس بہرحال میری سستی سمجھ لیں، اس وجہ سے میں یہ ریکارڈنگ نہیں کرا سکا۔ کل ایک واقعہ ہوا ہے، میں نے 9 بجے کی خبریں سنی، پہلے چند دن پہلے 2-4 روز پہلے سنی تھی کہ پاک پتن میں کچھ بچے ہیں چھوٹے، نیو نیٹ تھے یا انفنٹ تھے جو بھی، اس کے بارے میں 20-25 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ وجہ تو نہیں بیان کی گئی ٹی وی کے اوپر، ایسے سوشل میڈیا پر بھی۔ بہرحال وہ یہ ہوا کہ کل 9 بجے کی جو خبریں ہیں اس پہ سنا کہ جی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے وہاں وزٹ کیا، پاک پتن کا جو ادارہ ہے ہاسپیٹل جو اس کو، اور وہاں انہوں نے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے ہیلتھ اتھارٹی کے، ان کو اور ایم ایس صاحب کو اریسٹ کرا دیا، ڈی سی صاحب ہیں یا میرا خیال جو مجھے غلطی نہ لگے ان کو سسپینڈ کرایا، اور بھی کچھ بار الیکشن لیے انہوں نے۔ تو میرا مقصد اس کو ڈسکس کرنا تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی وہ کیا ہوا، اچھا ہوا برا، وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ میں صرف بتانا ہے، مجھے یہ رات سن کے یہ واقعہ یاد آ گیا، تو میں نے کہا کہ وہ تمام دوستوں سے شیئر کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل ڈاکٹرز کے ساتھ پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، عوام کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے بھی۔ تو مجھے تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کا جو سٹیٹس جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اس وقت ہمارے ملک میں، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے، اس پہ ایک سیریز آف ویڈیو ہو سکتی ہے۔ میں بس ایک واقعہ بیان کر کے تو اس بات کو ختم کروں گا۔ آپ نے یہ کل کا واقعہ تو سب دوستوں نے سنا ہوگا، جو ہوا، اریسٹ ہوئے، جو کچھ بھی ہوئے۔ کچھ دن پہلے کنگ ایڈورڈ میں بھی واقعہ ہوا کہ وہ ایم ایس اور یہ وہ سسپینڈ ہوئے، او ایس ڈی ہوئے، سارا کچھ۔ میں آپ کو ایک پرانا واقعہ سناتا ہوں۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان، گورنر مغربی پاکستان، اس وقت پاکستان اکٹھے تھا، تو ایک دفعہ ان کو آنکھ میں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، کوئی تکلیف تھی، اور آپ کو پتہ ہوگا نواب آف کالا باغ جو تھے امیر محمد خان، ان کی بہت بڑی دہشت تھی۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک منہ ہلاتے ہیں تو نارتھ سائڈ ہل جاتی ہے، دوسری منہ چلاتے تو ساؤتھ ایسٹ ہل جاتی ہے، مغربی پاکستان، چاروں صوبوں کے گورنر ایک ہی ہوتا تھا لاہور میں۔ بڑے پاورفل آدمی تھے، ایوب خان صاحب کا دور تھا۔ انہوں نے ان کے پی ایس او نے فون کیا اس کو ایم ایس میو ہاسپیٹل کو کہ جی گورنر صاحب جو ہیں ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو انہوں نے آنکھ چیک کرانی ہے، تو کوئی انتظام کریں۔ اب یہ قابل توجہ ہیں جو فکر میں بولوں گا، کیونکہ یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، جو آبزرو کرنے والا آدمی ہے، یہ اس نے ہمیں بیان کیا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی میں انتظام کرتا ہوں۔ تو اس وقت کنگ ایڈورڈ میں آئی کے جو پروفیسر تھے وہ پروفیسر محمد شفیع مرحوم تھے، بڑے اس وقت جو پروفیسر تھے ان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ تو ان کو ایم ایس صاحب نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ جو ہے نا، میں ایمبولینس بھیجتا ہوں، آپ اپنا سامان لے کے تو گورنر ہاؤس چلے جائیے، جا کے گورنر صاحب کی آنکھ چیک کر لیں۔ تو پروفیسر محمد شفیع صاحب کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں وہاں کیا کرنے جاؤں، میں یہاں آؤٹ ڈور میں بیٹھا ہوں، یہاں مریضوں کا رش ہے، میں ان مریضوں کو چھوڑ کے ایک آدمی کے لیے ان بیچاروں کو عذاب میں ڈال کے میں چلا جاؤں گورنر صاحب کی آنکھ دیکھنے کے لیے، یہ تو ممکن نہیں ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ آپ ان کو کہیں کہ وہ یہاں آ جائیں، میں البتہ ایک کام کروں گا کہ چونکہ وہ بزی آدمی ہیں، میں ان کو انتظار نہیں کرا سکتا، ویسے تو میری عادت ہے کہ میں ٹرن وائز دیکھتا ہوں، لیکن چونکہ وہ گورنر ہیں اور ان کو پرائرٹی حاصل ہے ان کے کام کی وجہ سے، تو میری کوشش ہوگی کہ وہ جو ہیں آئیں اور میں ان کو جلدی فارغ کر دوں تاکہ ان کے کام میں حرج نہ ہو۔ تو یہ جب کہا تو ایم ایس تو بڑے ڈرے کہ بھی شفیع صاحب تو جانا نہیں چاہتے، اور گورنر تو مائنڈ کر جائے گا کہ جی میرے پاس نہیں ہے، مجھے بلا لیا ہے۔ تو کہنے لگے جی میں ان کو یہ بات کیسے کروں، ایم ایس صاحب کہنے لگے۔ تو پروفیسر محمد شفیع صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو میری ڈائریکٹ بات کرا لیں، میں گورنر سے خود بات کر لوں گا۔
تو جب بھی پی ایس او کا دوبارہ اس نے رنگ کیا کہ جی کیا بنا، تو ایم ایس صاحب نے کہا کہ جی یہ پروفیسر محمد شفیع صاحب سے میں ملا رہا ہوں، جنہوں نے گورنر صاحب کی آنکھ چیک کرنی ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ تو انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی میری گورنر صاحب سے بات کراؤ۔ تو پی ایس او صاحب نے گورنر صاحب سے بات کرا دی۔ اس وقت ہمارے پروفیسر والی تو حال نہیں ہے کہ ہمارے سے تو ڈی سی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال گورنر صاحب نے اس کو اٹینڈ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایسے پیغام ملا آپ کا، مطلب آپ یہ بتائیے کہ مطلب میں اگر ادھر آؤں گا تو آپ کو آنکھ چیک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اکوپمنٹ یہاں ہے، میں وہاں آ کے کون سا سارا اکوپمنٹ لے کے اور آپ کی آنکھ چیک کروں؟ اکوپمنٹ یہاں ہے، آپ تشریف لیں، میں آپ کو پہلی پرائرٹی پہ دیکھ کے آپ کو فوراً فارغ کر دوں گا اور آپ کا کام ہے بے حرج نہ ہو۔ اور یہاں جو لوگ بیٹھے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ بیچارے ایسے بیٹھے رہ جائیں گے، تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ اتنا سامان لے کے ہم کہا کون کون سا سامان لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے پروفیسر صاحب کو بھیجو اور مجھے یہاں آ کے دیکھیں، میں نے تو ٹائم مانگا تھا کہ پروفیسر صاحب سے مجھے ٹائم لے دیں تاکہ مجھے وہاں بیٹھ کے انتظار نہ کرنا پڑے، کیونکہ مجھے یہاں بہت سارا کام ہے۔ پورے مغربی پاکستان کے گورنر تھے صاحب، ظاہر ہے آج کل والے گورنر تو نہیں تھے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس وقت تو گورنر سب کچھ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا ہے شفیع صاحب، یہ آپ کو غلط میسیج ملا۔ انہوں نے کہا جی میں انتظار کر رہا ہوں، آپ تشریف لیں۔ انہوں نے کہا جی میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو اس کے بعد امیر محمد خان صاحب تھوڑی کوئی 10-15 منٹ کے وقفے کے بعد پہنچ گئے، تو پروفیسر صاحب نے ان کو دیکھا، ان کو میڈیسنز لکھ کے دیں اور ان کو خدا حافظ کہا اور اپنے آؤٹ ڈور کرتے رہے جیسے وہ پہلے کر رہے تھے۔ تو امیر محمد خان صاحب چلے گئے، کوئی ایکشن نہیں ہوا، کوئی ایم ایس سسپینڈ نہیں ہوا، شفیع صاحب کا کوئی ٹرانسفر نہیں ہوا، کوئی ڈیموشن نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بھئی اس وقت پروفیسر کی کیا پوزیشن تھی اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ گورنر امیر محمد خان۔ بابا جی ابھی بھی لوگ نام لیتے ہیں، حالانکہ واللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو ابھی بھی لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ تو آج کل ڈاکٹروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کہیں گے شاید میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، میں اس پہ ابھی کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔ اس کے بس میں آپ کو ایک بات فیڈ فار تھاٹ چھوڑے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹی وی پہ خبر سنی ہے تو وہ دیکھتے، جن دو دوستوں نے دیکھی ہے انہوں نے ضرور آبزرو کیا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جب یہ اریسٹ کے آرڈر ہوئے ہیں تو جتنے لوگ وہاں رش پڑا ہوا تھا انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اب اس کو انالیسز کیجئے گا ان زندہ باد کے نعروں کے، جو کہ مریضوں اور ان کے لواحقین نے لگائے کہ بھئی ڈاکٹر اریسٹ ہو گئے ہیں، میڈم جو مریم نواز زندہ باد۔ یہ فیڈ فار تھاٹ ہے آپ تمام دوستوں کے لیے، آپ تجربہ کار لوگ ہیں، آپ دیکھیں اب لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے ڈاکٹروں کے اگینسٹ اور گورنمنٹ کے حق میں۔ تو اس سے غور کر لیجئے گا کہ اس وقت کیا تھا، اب اس وقت کیا ہے اور ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک فیڈ فار تھاٹ تھی۔ تو امیر محمد خان کے بارے میں صرف ایک چھوٹی سی بات اور بتانی آپ کو جو اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، وہ یہ تھی کہ 65 کی، یہ میں نے کتاب پڑھی اس میں تھا، 65 کی وار میں جب شروع ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، تو ایوب خان صاحب تھے اور یہ گورنر تھے مغربی پاکستان کے، اور مشرقی پاکستان کے گورنر عبد المنعم صاحب تھے۔ تو انہوں نے جو میجر تاجر تھے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک صوبے پنجاب کی نہیں، ان تمام کو انوائٹ کیا گورنر ہاؤس، وہاں انوائٹ کر کے ان کو بٹھایا، تھوڑی دیر انتظار کرایا، اس کے بعد وہ تشریف لائے، حسب معمول وہ ایک شیروانی اور ایک پگ اور مونچھیں ان کی اور ان کے سفید شلوار، اور وہ آئے، وہ کرسی پر نہیں بیٹھے، انہوں نے تمام سیٹ صاحبان کو بیٹھنے کو کہا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھائی 65 میں وہ کی تو بات ہے کہ یہ وار شروع ہو گئی ہے اور آپ لوگوں کی تاجروں کی عادت ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ صورتحال کیا ہے، آپ نے صرف مال بنانا ہوتا ہے۔ تو آپ کو صرف اس لیے یہ یہاں میں نے بلایا تھا تاکہ میں آپ کو اس سے پہلے کہ کوئی میں ایکشن لوں، میں آپ کو وارن کر دوں کہ اگر کسی چیز کا ریٹ ایک ٹیڈی پیسہ بھی بڑھا، اس وقت ٹیڈی پیسے ہوتے تھے، ایک ٹیڈی پیسہ بھی بڑھا تو میں آپ کو سیدھی گولی مار دوں گا، جو آدمی جو جس کاروبار میں ملوث ہے، وہ جو مین سپلائر ہیں وہ بڑھائیں گے، میں گولی مار دوں گا، میں سمری ٹرائل کروں گا، میں یہ جیل ادھر ادھر پولیس نہیں، بس منگواؤں گا اور گولی مروا دوں گا۔
تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ بات سمجھ آ گئی ہو گئی، لہٰذا آپ چائے کا کپ پئیں اور تشریف لے جائیں۔ اتنا کہے کہ وہ کھڑے کھڑے واپس گورنر ہاؤس چلے گئے کانفرنس روم سے نکل کے۔ وہ اس طرح کا آدمی تھا، اور اس کے ساتھ کرنل پروفیسر شفیع صاحب نے کس طرح بیہیو کیا، اور اس آدمی نے کیسا، اور اس نے شکریہ ادا کیا کہ میجر اس کا پروفیسر صاحب کا، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کا ٹائم لیا، آپ نے مجھے پرائرٹی پر دیکھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، تو مطلب ہے آپ کی بہت مہربانی۔ تو یہ چیز اب ایسے کیوں نہیں ہے؟ یہ فیڈ فار تھاٹ ہے تمام دوستوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، اس پہ سوچیے گا۔ اب یہ ڈاکٹروں کے بارے میں ہم ایک سیریز شروع میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے۔ بہت ساری باتیں میری آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، کلیگ ناراض بھی ہوں گے، لیکن بہرحال جو میری اپنی ناقص عقل کے مطابق جو بات ہوگی وہ میں آپ سے 3-4 ویڈیوز میں شیئر کروں گا کہ ہم نے یہ ٹریول کیا ہے ادھر شفیع صاحب والے بیہیویئر سے اقل والے بیہیویئر تک، تو اس کی کیا ریزنز ہیں، اور کیسے یہ ہم نے جو تنزلی کا سفر یا ڈیٹیریوریشن کا اپنے سٹیٹس کا ڈاکٹروں کا یہ جو طے کیا ہے کہ کیوں کیا اور کیسے کیا، اس پہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی شکایت تھی کہ لمبی ویڈیو ہوتی ہے، تو میرا خیال یہ مختصر ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ کو یہ، اور تو اس میں کچھ نہیں ہے، صرف سوچنے کا ضرور آپ کو ایک موقع دے گی۔ آپ سوچیے کہ ایسے کیوں ہیں، آپ بھی میری طرح کے ڈاکٹر ہی ہیں۔ تو میں ذرا ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں 10 سال، اکیڈیمکس میں 40 سال سے ہوں، تو ساتھ ساتھ میں اکیڈیمکس میں بہت زیادہ کام کیا، تو مجھے اس لیے بیوروکریٹس اور یہ گورنمنٹ کے جو نمائندے الیکٹڈ ہیں یا نان الیکٹڈ، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا تجربہ ہے، ان کی سائیکی اور یہ سارا کچھ مجھے ہے، میں انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ سے۔ آپ کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بھی خیال رکھیے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔